بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو اور بزرگوں، حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے والے دن یہ 7 اعمال کر لے، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا۔ جو شخص یہ 7 کام کر لے گا، اس کو مسجد جاتے ہوئے یعنی جمعے کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 1 سال کے نفلی روزے اور رات کی تہجد کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات ذرا سی غفلت اور سستی کی وجہ سے ہر جمعے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 7 کام کون سے ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا کام مشکل ہے تو بتائیے۔ کتنے آسان کام ہیں، پھر بھی اگر ہم محروم رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ہی یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں آخرت کے اونچے درجے ملیں، ہم خود ہی پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے سوا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اب ترتیب کے ساتھ یہ 7 کام سنتے جائیے۔ نمبر 1، اچھے کپڑے پہننا۔ بتائیے یہ مشکل کام ہے؟ کس نے کہا کہ نئے کپڑے پہنے؟ جو موجود ہیں انہی میں سے جو اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں، وہ پہن لے۔ اور اچھے کپڑے پہننے کا تو ہر آدمی کا دل بھی چاہتا ہے، تو یہ حکم تو ہماری خواہش اور پسند کے مطابق ہے۔ بس نیت درست کر لیں اچھے کپڑے پہنتے ہوئے جمعے کے دن کہ میں یہ کپڑے اس لیے پہن رہا ہوں تاکہ مجھے یہ فضیلت اور ثواب حاصل ہو جائے۔ دوسرا کام ہے غسل کرنا۔ اب بتائیے کیا غسل کرنا مشکل ہے؟ 7ویں دن نہا لینا، صابن سے میل کچیل کو، پسینے کو، بدبو کو دور کر لینا کون سا مشکل کام ہے؟ بلکہ ہر سلیم الفطرت آدمی صاف رہنا چاہتا ہے، تو یہ حکم بھی ہماری پسند کے مطابق ہے، بس نیت درست کر لیں۔ نمبر 3، مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ فضول بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ ہاں، یہ کام ذرا نفس پر دشوار ہے، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑے گا۔ اگر آخرت کے بلند درجے چاہیے تو تھوڑی سی تو قربانی دینا پڑے گی۔ تو تیسرا عمل مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا۔ چوتھا، مسجد پیدل جانا۔ اگر سخت بیمار ہے یا کمزور ہے، بوڑھا ہے، کوئی حرج نہیں، سواری پر آئے، لیکن عام حالات میں کوشش کرے کہ مسجد پیدل جائے۔ ویسے بھی پیدل جانے کی فضیلت حدیث پاک میں موجود ہے کہ جو بندہ گھر سے باوضو ہو کر صرف نماز ہی کے ارادہ سے مسجد جاتا ہے تو ہر قدم پر 1 نیکی لکھی جاتی ہے، 1 گناہ معاف کیا جاتا ہے اور 1 درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے۔ تو چوتھا کام ہوا مسجد پیدل جانا۔ 5واں، امام کے قریب بیٹھنا، لیکن شرط یہ ہے کہ امام کے قریب جگہ بھی موجود ہو، ورنہ پیچھے سے لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور لوگوں کو چیرتا ہوا آئے، یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اگر اسے امام کے قریب جگہ چاہیے تو اس کو چاہیے کہ پہلے مسجد میں آئے۔ نمبر 6،
خطبے کو غور سے سننا یہ نہیں کہ بیٹھا تو مسجد میں ہے اور دماغ دکان میں چل رہا ہے اور دماغ تنخواہ کا حساب کر رہا ہے اور دماغ بازار کے اندر اٹکا ہوا ہے کہ نماز کے بعد فلاں چیز خریدنی ہے۔ تو غور سے خطبے کو سنیں۔ اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آیا ہے تو دماغ اللہ ہی کی طرف متوجہ رکھے۔ یہ 6 کام ہو گئے۔ اور 7واں، کوئی لغو اور بیہودہ کام نہ کرے۔ مثال کے طور پر مسجد میں چٹائی بچھی ہے تو اس کے تنکے توڑ رہا ہے، قالین بچھی ہے تو اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ صرف لغو نہیں بلکہ گناہ بھی ہے۔ تو بہرحال لغو کام نہ کرے، یعنی امام کی طرف ہمتاً متوجہ رہے۔ یہ 7 کام جو کر لے گا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ان 7 شرائط کے ساتھ جو بندہ جمعے کی نماز پڑھ لے گا اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ اپنے گھر سے لے کر مسجد تک جتنے قدم چل کر آیا ہے، ہر قدم پر 1 سال کی نفلی تہجد کا اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر ملے گا۔ یہ 7 اعمال جو ذکر کیے گئے، یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں مثلا ابن ماجہ، جامع ترمذی، سنن نسائی اور ابو داؤد شریف جو یہ 4 صحائح 6 کی کتابیں ہیں ان سے ثابت ہیں۔ حتیٰ کہ بعض محدثین نے یہاں تک کہہ دیا کہ لم نسمع فی الشریعۃ حدیثا صحیحا مشتملا علی مثل ھذا الثواب، کہ ہم نے کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں سنی جو اس جیسے ثواب پر مشتمل ہو۔ یعنی فضائل اعمال کی جو حدیثیں صحیح سند سے ثابت ہیں ان میں اس سے بہتر فضیلت کسی عمل کی بیان نہیں کی گئی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہر مسلمان مرد کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔